أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. ایک صلوات پڑھ دیں. حضرات گرامی مجلس چونکہ ایک نہایت مرد مومن، ایک محب اہل بیت، ایک عارف اہل بیت اطہار، ایک عزادار سرکار سید الشہداء کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان دونوں آیتوں میں ایک آیت وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے تمام اولاد آدم کو خود ان کی اہمیت اور ان کی حیثیت کی جانب متوجہ کیا، اور آیت کے ذریعے ذہن انسانی کو بیدار کیا گیا کہ انسان سب سے پہلے یہ غور کرے کہ اللہ نے اس انسان کو کتنا بلند و بالا اور کتنا اشرف و اعلیٰ اور کتنا صاحب اختیار بنایا، اور کیا کیا نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں کی جانب اللہ نے انسان کو اس آیت کے ذریعے متوجہ کیا. اعلان ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اس اولاد آدم کو بے پناہ عزت عطا فرمائی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس انسان کے لیے خشکیوں میں بھی سواریوں کا انتظام کیا اور سمندروں میں بھی سواریوں کا انتظام کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے اس انسان کے لیے رزق طیب کا انتظام کیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی مخلوقات میں اس انسان کو بے پناہ برتری اور افضلیت عطا کی ہے. دیکھیے آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر، اپنے آئینہ صفات کے اوپر نظر ڈالے اور پھر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف شامل مخلوقات قرار نہیں دیا ہے بلکہ اشرف مخلوقات قرار دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات قرار دیا ہے. اب یہ جو انسان کو اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد اس کی اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ایک آیت میں اللہ نے انسان کا ذکر کیا اور بلا فصل دوسری آیت میں امام کا ذکر کیا کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. دیکھیے مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے پہلے انسان اپنی حیثیت پر غور کرے، جو اللہ نے انسان کو نعمتیں عطا کی ان نعمتوں پر غور کرے، اور اس کے بعد جب انسان اندازہ لگائے کہ اللہ نے اسے کتنا بلند و بالا اور کتنا اشرف و اعلیٰ اور کتنا صاحب اختیار خلق کیا ہے، تو پھر انسان یہ بھی یاد رکھے کہ یہی اشرف مخلوقات انسان، یہی بلند و بالا انسان، یہی اشرف و اعلیٰ انسان، یہی صاحب اختیار انسان ایک نہ ایک دن قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا. اور جب اس انسان کو عدالت الہی میں پیش کیا جائے گا تو اس انسان کو زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، باغ و باغات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا. قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلائے جائے گا. یہ قرآن ہے، کوئی بیان نہیں ہے، یہ آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے،
کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ روز محشر جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا ہی انجام ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نجات کا بھائی اس کا مطلب قیامت کے دن جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا ہی انجام ہوگا۔ آیت کے ذریعے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تم کتنے ہی بلند و بالا ہو جاؤ، کتنے ہی برتر و بالا ہو جاؤ، کتنے ہی صاحب اقتدار و صاحب اقتدار ہو جاؤ، لیکن ایک دن تمہیں قیامت کے میدان میں پیش ہونا ہے، اور قیامت میں نجات کا انحصار، نجات کا دار و مدار امامت کی بنیاد پر ہوگا۔ اب امام کیسا ہونا چاہیے تم یہی فیصلہ کرو، تم اسی دنیا میں طے کرو کہ تم قیامت کے دن کس امام کے ساتھ آنا چاہتے ہو، تم قیامت کے میدان میں کس امام سے متمسک ہو کے آنا چاہتے ہو۔ وہ امام جو تمہارے لیے جنت کی عزت کا سبب بنے یا وہ جو جہنم کی ذلت کا سبب بنے، یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ تم کس امام کے ساتھ آنا چاہتے ہو۔ اب امام کیسا ہونا چاہیے؟ من اللہ امام کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ نے منتخب کیا ہے وہ امام کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ نے اپنی جانب سے ہدایت کے لیے مامور کیا ہے وہ انسان کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے بہت آسان انتظام کیا کہ اگر تم کتابیں نہیں پڑھ سکتے، اگر تم روایتیں نہیں دیکھ سکتے، اگر تم مطالعہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم تم اپنی صفتوں کے اوپر غور کرو۔ وہ صفتیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، وہ صلاحیتیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، تم ان پہ غور کرو اور پھر فیصلہ کرو کہ تم یعنی ہدایت لینے والے ہو، اور امام یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ تو جو ہمارے امام کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، اور انسان کا مطلب ہوتا ہے ہدایت لینے والا۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی صفات پر غور کرے اور اسی سے سمجھے کہ جب ہدایت لینے والے کو اللہ نے اتنا برتر و بالا بنایا ہے تو ہدایت دینے والوں کو اللہ نے کیسا بنایا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھو۔ بھئی آپ غور کریں کہ ہم آپ انسان ہیں، ہمیں اللہ نے ہدایت لینے کے لیے بھیجا ہے، تو جب ہمارے لیے اللہ نے ہمیں اتنی فضیلتیں اور اتنی سہولتیں اور اتنی عزتیں اور اتنا اختیار عطا کیا، تو پھر وہ امام جسے اللہ نے ہدایت دینے کے لیے مامور کیا ہوگا اس کے اختیارات کیا ہوں گے۔ اب دیکھیں ہدایت لینے والوں کے اختیار کیا ہیں۔ ابھی بات ہدایت دینے والوں کی نہیں ہے، ہدایت لینے والوں کے اختیار یہ ہیں کہ اعلان ہوا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کے لیے سمندروں میں بھی سواریوں کا انتظام کیا اور خشکیوں میں بھی سواریوں کا انتظام کیا۔ یہ سواریوں کے انتظام کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کرنا چاہیے قرآن پر کہ یہ جو آیت ہے اور آیت میں جو کہا گیا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کا مقصد اور اس کی مراد کیا ہے؟ تو دیکھیے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سے مراد یہ ہے کہ وہ سواریاں جو انسان ماضی میں بھی استعمال کرتا تھا اور آج بھی جنہیں استعمال کرتا ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سواریوں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، سواریوں کو انسان کے لیے تسخیر کر دیا ہے۔ تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سواریاں بھی اللہ ہی کی خلق کردہ ہیں۔ بھائی وہ اونٹ جن پر انسان سفر کرتا تھا، وہ گھوڑے جن پر انسان سفر کرتا تھا، وہ بھی اللہ ہی کی مخلوقات ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ بات بہت قابل غور ہے بھائی، اونٹ و گھوڑے جن پر انسان سفر کرتا تھا وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، مگر اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی کہ اب وہ اللہ کی مخلوقات جن کا خالق اللہ ہے ان کا مالک اللہ نے انسان کو بنا دیا کہ اب یہ ہماری خلق کی ہوئی مخلوق تمہارے اشارے پر چلے گی، ہم نے اسے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ لفظ مسخر یاد رکھیے گا، یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے۔ جب ہم آپ کسی سواری پر بیٹھتے ہیں تو دعائے سفر پڑھتے ہیں، حکم ہے کہ جب گھر سے نکلو اور سواری پر بیٹھو تو دعائے سفر پڑھو۔ دعائے سفر کا پہلا فقرہ کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا
صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی مطلب کیا ہوا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ بے نیاز ہے وہ خدا، قابل حمد ہے وہ خدا، قابل تعریف ہے وہ خدا کہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر قرار دیا، مسخر کر دیا۔ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سواری ہمارے اشارے پر چلے گی، جدھر ہم کہیں گے ادھر مڑ جائے گی، جب ہم کہیں گے تو یہ رک جائے گی، جب ہم کہیں گے تو یہ آگے بڑھ جائے گی۔ بھئی یہ سواریوں کا انسان کے لیے مسخر ہونا انسان کے صاحب اختیار ہونے کی دلیل ہے، انسان کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ اب اسی سے انسان رتبہ امام سمجھے۔ بھئی اگر سواریاں ہمارے کہنے پر، ہمارے اشارے پر ہماری اطاعت کریں تو یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے، لیکن اگر چاند نبی کے کہنے سے دو ٹکڑے ہو جائے، سورج مولا علی کے کہنے سے مغرب سے پلٹتا نظر آئے، ستارہ جناب سیدہ کی ڈوڑھی پر اترتا نظر آئے، مردہ مولا علی کی ٹھوکر سے زندہ ہوتا نظر آئے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ارے سواریوں کا ہماری اطاعت کرنا، سواریوں کا ہمارے اشارے پر چلنا ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کا اہل بیت کی اطاعت کرنا اہل بیت کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ قابل غور بات ہے۔ غور فرمائیے گا، اب یہ امام کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو فضائل ہیں کہ کبھی ان کے اشارے سے سورج پلٹ رہا ہے، کبھی ڈیوڑھی پر ستارہ اتر رہا ہے، کبھی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو رہا ہے، یہ جن کو لوگ فضائل کہتے ہیں، فضائل فضائل کا نام نہیں ہے، فضائل عہدہ امامت کے دلائل کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے دیکھیں، ایک طبقہ ہے جسے فضائل سے الجھن ہوتی ہے، ہم فضائل نہیں سنیں گے، فضائل نہیں سنیں گے۔ ارے فضائل کیوں نہیں سنیں گے؟ جب ان کو امام مانتے ہیں تو فضائل کیوں نہیں سنیں گے؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیں یہ بات بچے سمجھیں، علیکم السلام، کہ جو فضائل ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ بھئی قرآن میں مسلسل کہیں جناب آدم بغیر ماں باپ کے خلق ہوئے، اس کا ذکر ہے، کہیں جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بن رہا ہے، اس کا ذکر ہے، کہیں دریا پر راستہ بن رہا ہے، اس کا ذکر ہے، کہیں پتھروں سے چشمے نکل رہے ہیں، اس کا ذکر ہے، کہیں آسمان سے دمبا اتر رہا ہے، اس کا ذکر ہے، کہیں بطن ماہی میں جناب یونس تسبیح فرما رہے ہیں، اس کا ذکر ہے، کہیں زلیخا کی جوانی پلٹ رہی ہے، اس کا ذکر ہے، کہیں عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ اللہ کے قادر و قدیر ہونے پر یقین رکھو۔ کیا سن رہے ہیں؟ بھائی یہی تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ جناب آدم کا بغیر ماں باپ کے خلق ہونا دلیل ہے کہ اللہ قادر ہے۔ موسیٰ کے عصا کا اژدہا بننا دلیل ہے کہ اللہ قادر ہے۔ دریا پر راستہ بننا دلیل ہے کہ اللہ قادر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی جناب عیسیٰ کا بغیر باپ کے دنیا میں آنا دلیل ہے کہ اللہ قادر ہے۔ تو کعبے کی دیوار میں در بننا دلیل ہے کہ علی ولی ہے۔ بھائی جیسے وہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، مولا علی کے فضائل، علی کی ولایت کی دلیلیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ فضائل جو ہوتے ہیں عزیزان گرامی، یہ ہوتے ہیں دلائل۔ اب ایک طبقہ ہے جو فضائل نہیں سنیں گے، شریعت کے مسائل سنیں گے، شریعت کے مسائل سنیں گے۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے نہیں صاحب ہم فضیلت والی مجلس نہیں سنیں گے، ہم تو نصیحت والی سنیں گے۔ یاد رکھیے گا جو فضیلت کو برداشت نہیں کر سکتا اس پہ نصیحتوں کا اثر بھی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ دلیل ہے۔ بھائی دلیل ہے ہمارے لیے، ہمارے انسان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے اشیاء کو ہمارے لیے مسخر کیا، سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، تو سواریوں کا ہماری اطاعت کرنا ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ کائنات کی ایک ایک شے کا آل محمد کے اشارے پر چلنا آل محمد کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ بل لفظوں کا فرق یہ ہے
کہ اللہ نے انسان کو جو عزت دی ہے اسے اختیارات کہتے ہیں، اللہ نے انسان کو جو عزت دی ہے اسے اختیارات کہتے ہیں، اور امام کو جو عزت دی ہے اسے معجزات کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ عزیزو پہلی عزت کیا دی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اس انسان کو بے پناہ عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دوسری عزت یہ دی کہ اس انسان کو اللہ نے سمندروں میں بھی سواریاں دی اور خشکیوں میں بھی سواریوں کا انتظام کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر اس انسان کو اتنی عزت دی کہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے رزق طیب دیا۔ دیکھیے قابل غور بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو رزق دیا، خالی لفظ رزق نہیں آیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے اسے پاک و پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے۔ خالی اعلان رزاقیت نہیں ہوا، خالی رزق کا اعلان نہیں ہوا، بھئی قابل غور بات ہے، اعلان ہوا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے اس انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ بھئی اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا تو اسے عام رزق نہیں دیا ہے، اسے پاک رزق دیا ہے۔ بھئی رزق تو اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو دیا، لیکن جب انسان کے رزق کی بات آئی تو عام رزق کی بات نہیں آئی، پاک رزق کی بات آئی۔ اس لیے کہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کا رزق نجاست میں رکھا گیا ہے، جن کا رزق غلاظت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ نے رزق طیب کا ذکر کر کے سمجھایا کہ جو پاک کھائیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو نجاست پر پلیں وہ اور ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ توجہ سنیے گا، زیادہ زحمت نہیں۔ اور پھر اس رزق طیب میں بھی ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس رزق طیب میں بھی امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو ایک عزت دی ہے، اور وہ عزت یہ ہے، یہ بات بہت قابل توجہ ہے، وہ عزت یہ ہے کہ امام نے فرمایا دیکھو اللہ نے رزق ہر مخلوق کو دیا ہے، حیوانوں کو بھی رزق دیا ہے، جانوروں کو بھی رزق دیا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو صرف رزق طیب نہیں دیا ہے، استعمال رزق میں بھی ایک انتظام عزت کیا ہے۔ امام نے فرمایا وہ انتظام عزت یہ ہے کہ تم غور کرو کہ جب چوپائے، جب جانور، حیوان، درندے رزق کا استعمال کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو انہیں غذا کو اپنے شکم تک پہنچانے کے لیے اپنے چہرے کو غذا تک لے جانا پڑتا ہے، انہیں اپنے سر کو کھانے کے سامنے جھکانا پڑتا ہے، کہ روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہے تو انہیں اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے شکم میں پہنچانے کے لیے اپنے لبوں کو اس روٹی کے ٹکڑے تک پہنچانا پڑے گا۔ فرمایا اللہ نے رزق حیوانوں کو بھی دیا، مگر وہ استعمال رزق کے لیے اپنے چہرے کو اس غذا کے سامنے جسے استعمال کرنا ہے، اس رزق کے سامنے جسے شکم میں پہنچانا ہے، انہیں اپنے سر کو اس غذا کے سامنے جھکانا پڑتا ہے۔ امام نے فرمایا اللہ نے چونکہ انسان کو عزت دار بنایا، لہٰذا اللہ نے پسند نہیں کیا کہ جو سر خالق کو جھکتا ہے، جو سر رازق کو جھکتا ہے، کیا سن رہے آپ، وہ رزق کے سامنے جھکے، جو سر خدا کو جھکتا ہے وہ غذا کے سامنے جھکے۔ امام نے فرمایا اس لیے اللہ نے انسان کو استعمال رزق کے لیے بھی صرف رزق نہیں دیا، بلکہ ایسے ہاتھ دیے کہ انسان جانوروں کی طرح سے سر جھکا کے نہ کھائے، بلکہ ہاتھ سے لقمہ اٹھائے اور اپنے دہن تک پہنچائے۔ امام نے فرمایا اللہ نے انسان کی عزت کے لیے اسے استعمال رزق کے لیے ہاتھوں کا وسیلہ دیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تاکہ انسان جانوروں کی طرح کھانا نہ کھائے، ہاتھوں کو وسیلہ بنا کے کھانا کھائے۔ اس کا مطلب وسیلہ بنانا بھی شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، انسان ہونے کی پہچان ہے۔ صلوات بھیجے محمد بھائی، اللہ نے جو ہاتھوں کا وسیلہ دیا تو یہ بھی انسان کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ اب جو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اپنے و بندوں کے بیچ، خالق و مخلوق کے بیچ، رازق و مرزوق کے بیچ، ساجد و مسجود کے بیچ، واجب و ممکن کے بیچ مولا علی کو وسیلہ بنایا
کہ مدد ہوگی مگر مولا علی کے وسیلے سے، رزق ملے گا مگر مولا علی کے وسیلے سے، نجات ملے گی مگر مولا علی کے وسیلے سے۔ بھئی یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، یہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے مولا علی کو وسیلہ بنایا، تو یہ مولا علی کا وسیلہ ہونا سے مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ جو اللہ نے مولا علی کو وسیلہ بنایا ہے، یہ جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یہ صرف مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ آپ پوچھئے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے کہ ایک فقیر سے ملنے کے لیے کوئی رئیس آ گیا تو یہ فقیر کی عزت کے اضافے کا سبب بنا کہ نہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ بھائی ایک فقیر سے ملنے ایک رولس رائل گاڑی رکی اور ایک رئیس نکلا اور فقیر کے پہلو میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگا تو یہ فقیر کے عزت کے اضافے کا سبب۔ ایک جاہل سے ملنے کوئی عالم آ گئے، یہ جاہل کے عزت کے اضافے کا سبب۔ ایک فقیر سے ملنے رئیس آ جائے، یہ فقیر کی عزت کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ایک جاہل سے ملنے کوئی عالم آ جائیں، یہ جاہل کی عزت کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم پکاریں اور علی آئیں، تو جو ہے آپ کی، ارے ہم پکاریں اور علی آئیں، ہم گریں اور علی اٹھائیں، ہم مریں اور علی جلائیں، ہماری قبروں میں علی آئیں۔ یہ صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل تھوڑی، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی مولا علی کی مدد، مولا علی کی نصرت، مولا علی کا آنا، مولا علی کا بچانا، مولا علی کا قبروں میں پہنچنا، یہ صرف نصرت نہیں ہے، ذریعہ اضافہ عزت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ صرف اس کی مخلوق کی مدد نہ ہو بلکہ مدد کے ساتھ جس کی مدد ہو اس کی عزت میں اضافہ بھی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے قانون بنایا کہ نبیوں کی مدد بھی گناہگار بندوں کے ذریعے نہیں کروائی ہے، مولا علی کے ذریعے کروائی ہے۔ بھائی خود مولا علی نے فرمایا ہر نبی کی مدد میں نے چھپ کے کی اور آخری نبی کی مدد میں نے کھل کے کی۔ یہ انبیاء کی مدد کا ذریعہ بھی علی بنے، آدم کی نصرت کا ذریعہ علی بنے، نوح کی مدد کا ذریعہ مولا علی بنے، ابراہیم کو آگ سے بچانے کا ذریعہ علی بنے، موسیٰ کو دریا پار کرانے کا ذریعہ علی بنے، عیسیٰ کو مردہ زلانے کا ذریعہ علی بنے۔ یہ جو مولا علی کو انبیاء کے مدد کے لیے معین کیا گیا، یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ صرف ان کی مدد ہو، صرف ان کی حفاظت ہو، یہ اس لیے کہ ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ دیکھیں یہ بالکل الگ پہلو ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ان کی مدد صرف مدد کا ذریعہ نہیں بنتی ہے، عزت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب فطرس کی مدد کی تو صرف یہ کہتا ہوا نہیں چلا کہ مجھے بالوں پر مل گئے، یہ کہتا ہوا چلا کہ کون ہے میرا جیسا۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمایا اپنے مولا علی کا مدد کرنا صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، جس کی وہ مدد کریں اس کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے، جس کی مدد کرنے وہ آئیں اس کی عزت میں اضافے کی دلیل ہے۔ اسی لیے خود فرمایا کہ میں نے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی ہے اور آخری نبی کی مدد ظاہر ہو کے کی ہے۔ اب جب ظاہر ہو کے مدد کی تو وہ پہلی ظاہری مدد وہ ہے جسے تاریخ نے شب ہجرت لکھا۔ شب ہجرت مولا علی نبی کے بستر پر لیٹے ہیں، مولا علی سوئے۔ دیکھیے پوری توجہ سے بات سنیے گا، اس لیے کہ آپ بھی سفر کرتے ہوں گے، میں بھی سفر کرتا ہوں، بہت زیادہ سفر کرتا ہوں۔
اردو کا سفر بھی کرتا ہوں، انگریزی کا سفر بھی کرتا ہوں، اور جگہ جگہ بورڈ لگے رہتے ہیں کہ ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، صلوات بھیجے محمد والے۔ مجلسوں میں ایک درگھٹنا یہ گھٹتی ہے جسے کہتے ہیں نیند کا آنا، صلوات بھیجے محمد والے۔ ادھر توجہ ہٹی اور ادھر نیند کا ایک جھونکا آ گیا۔ حالانکہ نیند کا آنا یہ بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں 8 گھنٹے کم سے کم ڈیپ سلیپ سونا چاہیے، لیکن سونے کا معاملہ یہ ہے، نیند کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کی نیند سے کسی اور کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں سو جاؤں میرے ذہن کو آرام ملے گا، آپ کو نہیں۔ آپ سو جائیے آپ کے ذہن کو سکون ملے گا، مجھے نہیں۔ کسی کی نیند کسی اور کو فائدہ نہیں دیتی، لیکن سلام شب ہجرت علی کی نیند پر کہ نبی کہہ رہے علی تم سو جاؤ تو میری جان بچ جائے۔ دیکھیے میں اپنے جملے بار بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ نبی کہہ رہے علی تم سو جاؤ تو میری جان بچ جائے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب مولا علی تو نجف میں سو رہے ہیں، آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ارے جیسے سو کے شب ہجرت نبی کو بچایا تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بس سنیں اذان گرامی، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا میں نے سب کی مدد چھپ کے کی، آخری نبی کی مدد کھل کے کی شب ہجرت۔ اب جو مولا علی سوئے تو علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے، امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں کہ جب مولا علی شب ہجرت بستر پر سو رہے تھے تو اللہ نے جبرائیل و میکائیل کو بھیجا، اور دونوں مولا علی کے ایک سرہانے اور ایک پائنتی کھڑے ہو گئے، اور دونوں فرشتے رات بھر قصیدہ پڑھتے رہے۔ قصیدے کا ایک مصرع یہ تھا کہ بخن بخن لکا ابن ابی طالب من مثلو کا، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے تمہارا جیسا کوئی نہیں ہے، تمہاری مثل کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں اس جملے پہ آپ خوش ہو گئے، حالانکہ یہ جملہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے رہتے ہیں ہمارے مولا علی جیسا کوئی نہیں، مولا علی بے مثال ہیں، مولا علی بے نظیر ہیں، مولا علی لاجواب ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے مولا علی کو بے مثل کہتے ہیں تو یہ ان کے بے مثل ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے عاشق علی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کہیں کہ مولا علی جیسا کوئی نہیں تو یہ عقیدت ہے، حقیقت نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے مولا علی تو مولا علی آج تک کوئی قمبر جیسا نہیں دیکھا، کوئی ابو ذر جیسا نہیں دیکھا، کوئی میثم تمار جیسا نہیں دیکھا، کوئی جناب عمار جیسا نہیں دیکھا، کوئی ابو ذر جیسا نہیں دیکھا، کوئی سلمان جیسا نہیں دیکھا۔ لیکن یہ جبرائیل جو شب ہجرت کہہ رہے ہیں کہ علی آپ کا جیسا کوئی نہیں، انہوں نے کیسے کیسوں کو دیکھا؟ بھائی آدم جیسے مسجود کو دیکھا، نوح جیسے سفینہ نجات کے مزدور کو دیکھا، ابراہیم جیسے خلیل کو دیکھا، جناب داؤد جیسے حاکم کو دیکھا، جناب موسیٰ جیسے کلیم کو دیکھا، جناب یوسف جیسے حسین کو دیکھا۔ بھائی جبریل جو ایسے ایسے انبیاء کو دیکھ چکے، آدم کو دیکھ چکے، نوح کو دیکھ چکے، ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ کو دیکھ چکے، وہ شب ہجرت علی کو دیکھ کے کہہ رہے یا علی آپ کا جیسا کوئی نہیں۔ اس کا مطلب شب ہجرت جبریل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نہ آدم علی جیسے ہیں، نہ نوح علی جیسے ہیں، نہ ابراہیم علی جیسے ہیں، نہ موسیٰ علی جیسے ہیں، نہ عیسیٰ علی جیسے ہیں۔ جبریل کہنا چاہتے ہیں کہ 1,23,000 نبی علی جیسے نہیں، 1,23,000 نبی بھی علی جیسے نہیں۔ ارے کاش شب ہجرت کے اندھیرے سے لوگوں نے عقیدے کا اجالا لیا ہوتا۔ بھائی شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، جب نبی علی جیسے نہ ہوئے تو وہابی نبی جیسا صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی جبرائیل کہنا یہ چاہتے میدان فضیلت میں مولا علی آگے ہیں، اور 1,23,999 انبیاء آخری نبی کو چھوڑ کے سارے انبیاء مولا علی کے پیچھے ہیں۔
مولا علی فضیلت کے میدان میں انبیاء سے آگے ہیں۔ شب ہجرت جبریل سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھو امام کیسا ہونا چاہیے، جو گناہ گاروں کے آگے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو انبیاء سے بھی آگے ہو ایسا ہونا چاہیے۔ کذاب اسی کو غلو کہتے ہیں، اسی کو غلو کہتے ہیں کہ آپ نے مولا علی کو بڑھا دیا اور 1,23,000 نبیوں کو گھٹا دیا۔ بھئی اللہ کو ہی معلوم تھا یہ اعتراض ہوگا، تو اللہ نے ایک انتظام کیا کہ ایک نبی کو چوتھے آسمان پر بٹھایا اور ایک امام کو پردہ غیبت میں چھپایا۔ مریم کے بیٹے کو چوتھے آسمان پر بٹھایا اور سیدہ کے بیٹے کو پردہ غیبت میں چھپایا، اور قانون غیبت یہ بنایا کہ جب ظہور ہوگا تو زہرا کا بیٹا پردہ غیبت الٹ کے نکلے گا، مریم کا بیٹا آسمان کے زینے اتر کے دنیا میں آئے گا۔ بھئی یہ سب مانتے ہیں نا کہ جناب عیسیٰ بھی آئیں گے، مجھے بتائیے جناب عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ کار نبوت انجام دے چکے، اب کیوں آئیں گے؟ انجیل کی تبلیغ کر چکے، اب کیوں آئیں گے؟ مجھے بتائیے عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ کہ آخری امام کو پہچنوانے آئیں گے۔ کیسے پہچنوائیں گے؟ کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو امام کو آگے کر دیں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے۔ جب نماز کا وقت آئے گا تو امام کو آگے کر دیں گے، عیسیٰ خود پیچھے ہو جائیں گے۔ امام کو پہچنوانے آئیں گے، امام کو پہچنوانے آئیں گے کہ امام کو آگے کر دیں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے۔ عیسیٰ کچھ نیا نہیں کریں گے، جو غدیر میں نبی نے کیا تھا وہی کریں گے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد۔ میں ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے۔ اب دیکھیے اذان ہو رہی ہے تو اذان کا تعلق بھی شریعت سے ہے اور نماز کا تعلق بھی شریعت سے ہے۔ اس میں بہت سی باتیں اور بہت سے اعتراض ہوتے ہیں جہالت کی بنیاد پر۔ لوگ لفظ شریعت یاد رکھتے ہیں، مسائل شریعت یاد نہیں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک شریعت کا مسئلہ سنا دوں، اکثر و بیشتر ادھر مجلس ہو رہی ہے، اذان ہوئی کہ مجلس روک دیجئے۔ کیوں روک دیں؟ لطیفے سنائے جا رہے ہیں۔ آپ نے شریعت کو پڑھا بھی ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے اذان کہنا بھی مستحب ہے، اور آپ کی نظر میں عزاداری بھی مستحب ہے۔ آپ کسی بھی مرجع تقلید سے جا کے پوچھ لیجئے، ہر مرجع تقلید کا ایک فتویٰ ہے کہ جب دو مستحب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو جو پہلے سے جاری ہے اسے جاری رکھو۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ میں عباس ارشاد نقوی مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ یہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی، شاید گراف پہ ہو رہی ہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے عزیزان گرامی، اور جس مرجع سے بھی آپ پوچھ لیجئے، اس میں ایسا نہیں کہ ایک مرجع نے یہ کہا اور دوسرے مرجع نے وہ کہا ہے۔ اس مسئلے میں تمام مراجع متفق ہیں کہ جب ایک مستحب کام جو پہلے سے جاری ہے اسے جاری رکھو۔ مستحب کے لیے مستحب کو نہیں روکا جا سکتا، حالانکہ عزاداری وہ مستحب ہے کہ اگر یہ مستحب نہ ہوتا تو کوئی واجب ہی باقی نہ رہ پاتا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو خیر سنیں اذان گرامی، جو میں عرض کر رہا ہوں گفتگو تمام ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ امام ایسا ہونا چاہیے، شب ہجرت جبریل سمجھا رہے ہیں کہ امام ایسا ہونا چاہیے۔ قیامت کے روز اس انسان کو، اس عزت دار انسان کو، اس بااختیار انسان کو، اس صاحب عزت انسان کو، اس اشرف مخلوقات انسان کو بلایا جائے گا تو دنیا ہی میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے الحمدللہ اللہ درجات بلند کرے، نثار نقوی صاحب مرحوم کے، ان کی پہچان ہی عشق جناب امیر المومنین تھی۔ دیکھیں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ افراد کہ جو آل محمد کی محبت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، جو عزاداری کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، ماتم مجلس کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے نثار صاحب مرحوم بھی انہی خوش نصیبوں میں تھے کہ پوری زندگی مولا حسین کی عزاداری فضائل ہو رہے ہیں تو دل کھول کے داد دینا، مصائب ہو رہے ہیں تو تڑپ تڑپ کے رونا۔ رونے کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن
فرش اعضا کی زینت تھے. اور اس کے بعد 28 رجب کو وہ آپ کو اسی کربلا کا منظر بھی یاد ہوگا کہ جب مولا حسین کے اس قافلے کی یاد منائی جاتی ہے کہ جب مولا حسین اپنی نانا کی قبر پہ آئے تھے, اپنے اماں کی قبر پہ آئے تھے کہ اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں پر رسن دیکھنے چلو. اس کی نقابت فرماتے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی پہچان ہی مولا علی کی محبت سے تھی. ہونا چاہیے. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, اگر اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے تو شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا, اور پورا زور شیطان کا ہے کہ انسان صراط مستقیم پر نہ رہنے پائے, مولا علی کی ولایت پر نہ رہنے پائے. اسی لیے مختلف شکلوں میں مختلف ذریعوں سے انسان کو مولا علی کی ولایت سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. یقین جانیے مولا علی کی ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اول تاخیر یہ جو اذان ہو رہی ہے, جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے کانوں میں سب سے پہلے یہی اذان کہی جاتی ہے. اذان ہے کیا؟ مولا علی نے فرمایا انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذنہ فی الآخرہ. مولا علی نے فرمایا اللہ کی جو دنیا میں اذان ہے وہ بھی میں ہوں, اور جو اللہ کا آخرت کا مؤذن ہے وہ بھی میں ہوں. اذان بھی علی ہیں, مؤذن بھی علی ہیں. اور پھر جب قبر کی منزل آتی ہے, سب سے سخت منزل آتی ہے, تو اس میں کوئی کام نہیں آئے گا سوائے مولا علی کے. قبر تو بعد کی بات ہے. قبر سے پہلے جب انسان کی روح نکلنے لگتی ہے, جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے, تو وہ سب سے سخت منزل ہوتی ہے. میں اس بات کو کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں کہ آج میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. انسان کے جسم میں درد ہوتا ہے تو ایک سے ایک پین کلر موجود رہتی ہیں. دل میں درد ہے تو یہ دوا ہے, اور جسم میں درد ہے تو یہ دوا ہے, اور کڈنی میں درد ہے تو یہ دوا ہے, اور ہڈیوں میں درد ہے تو یہ دوا ہے, اور سر میں درد ہے تو یہ دوا ہے. لیکن روح نکلتے وقت جو درد ہوتا ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے. اس کی صرف ایک دوا ہے, عشق جناب امیر. مولا علی نے فرمایا گھبرانا نہیں, ہم آئیں گے. ہم روح نکلتی ہے تو علی آتے ہیں, قبر کی منزل آتی ہے تو مولا علی آتے ہیں, محشر کا میدان ہوگا تو مولا علی ہوں گے. روضۃ الشہداء میں ملا حسین وائس کاشفی نے لکھا ہے کہ روز محشر ایک شخص جس کا اعمال نامہ سادہ ہوگا اور اسے جہنم لے جانے کا حکم دیا جائے گا, تو جیسے ہی جہنم کے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, اس کے لبوں سے آواز آئے گی یا علی ادرکنی, اور لکھا ہے مولا علی سر برہنا یعنی بغیر امامے کے, اور پا برہنا یعنی بغیر نالین کے آپ دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ روایت ہے. وہ آواز دیں گے پالنے والے یہ میرا محب ہے, میرا چاہنے والا ہے, اور تو نے کہا ہے کہ حب علیون یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب. تیرے حبیب کے ذریعے تیرا وعدہ ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو آواز آئے گی یا علی اس نے وہ گناہ جو ہمارے سلسلے میں کیے تھے ہم نے انہیں معاف کر دیا, لیکن یا علی وہ دیکھو ایک مجمع ہے, ایک بھیڑ ہے جو اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے. جب تک وہ نہ معاف کریں گے اسے معاف نہیں کیا جائے گا. تو مولا علی اس مجمع کی طرف مخاطب ہوں گے اور کہیں گے دیکھو یہ بھی مجبور ہیں اور تم بھی مجبور ہو. اب یہ تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا, لیکن اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں میرے اعمال سے جو مانگنا ہو وہ مانگ لو. تو مجمع کہے گا یا علی اس سے بہتر کیا ہے, آپ اپنے عمل میں سے ایک عمل کا ثواب عطا کریں. مولا علی فرمائیں گے کس عمل کی بات کر رہا ہو؟ کہ یا علی جب آپ شب ہجرت بستر پر سو رہے تھے تو وہ جو آپ نے سانسیں لی تھیں ان میں سے ایک سانس کا ثواب عطا کر دیجیے. ملا حسین وائس کاشفی نے لکھا ہے کہ مولا علی فرمائیں گے جاؤ ہم نے شب ہجرت اپنی ایک سانس کا ثواب تمہارے لیے وقف کیا. تو وہ مجمع کہے گا یا علی سب کچھ تو ہمیں مل گیا, اب باقیوں کو کیا ملے گا؟ میں کہوں گا ابھی تو ایک سانس کا ثواب تقسیم ہوا ہے, ابھی تو پوری رات کی نیند باقی ہے, ابھی تو علی کے سجدے باقی ہیں. میں اپنے بچوں جوانوں سے کہوں گا ان شیاطین کے چنگل میں ہرگز نہ آئیے گا.
جو کچھ ہے وہ شناخت ہماری، پہچان ہماری، نجات کا ذریعہ ہماری مولا متقیان ہیں۔ اس دنیا میں 10 طرح کی باتیں لوگ کر لیں گے، لیکن مرتے وقت سوائے مولا علی کے کوئی کام نہ آئے، سوائے مولا علی کی محبت کے اور مولا حسین کی عزاداری کے کوئی کام نہ آئے گا۔ روایتوں میں ہے کہ مولا علی کے ساتھ ساتھ ایک بیوی بھی آتی ہیں جن کی پسلیاں توڑ ڈالی گئیں، جن کا محسن شہید کر دیا گیا، جن کا گھر جلا دیا گیا، جن کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ بس عزیزوں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، نہایت عزادار حسین تھے ہمارے نثار بھائی، اور بآواز بلند روتے تھے۔ دیکھیے یہ حکم ہے، جیسے نماز کے لیے حکم ہے کہ ظہرین کی نماز خاموشی سے پڑھو، اور مغرب و عشاء اور نماز فجر کی 2 رکعتیں اس میں بآواز بلند سوروں کی تلاوت کرو۔ جیسے نماز کے قانون ہے کہ کون سی نماز خاموشی سے پڑھی جائے اور کون سی نماز بآواز بلند پڑھی جائے، ویسے ہی فرش اعضا کا بھی قانون ہے کہ 5ویں امام بیٹھے ہیں اور مجلس ہو رہی ہے اور ایک صحابی رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا بھائی تم روئے نہیں، آپ کے سامنے اس صحابی نے اپنا رومال پیش کیا، کہا آقا میں اتنا رویا ہوں کہ یہ نم ہو گیا۔ آواز دی ایسے نہیں روتے، کہ کیسے رو؟ کہ ایسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ زہرا، جیسے وہ ماں روتی ہے جس کے سامنے اس کے بچے کی لاش پڑی۔ عزیزو، مرحوم نثار صاحب کے رونے کا یہی انداز تھا۔ تو دیکھیے اس انداز سے فائدہ کیا ہوتا ہے، جب آپ فضائل میں نعرے لگاتے ہیں، جب آپ بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں، جب آپ کسی ذاکری شاعر کو سبحان اللہ و جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، مگر جب آپ چیخ کے روتے ہیں تو اس بیوی کو راحت ملتی ہے جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئیں، جس کا گھر جلا دیا گیا، جو اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی تھی صبت علیہ مصائب اللہ والنہار۔ ارے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو ہم مثل شب تاریک ہو جاتے۔ ارے بابا آپ نے مجھے صدیقہ کہا، مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا گیا۔ اے بابا آپ مجھے اپنی مسند پر بٹھاتے تھے، میں دن بھر دربار میں کھڑی رہی، کسی نے مجھ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ آوازیں بلند۔ میں ایک پہلو بیان کروں، مجلس کو تمام کروں۔ دیکھیے ہمارے نثار صاحب، جہاں ان کی سب سے بڑی پہچان تھی عشق حسین، عزاداری حسین، وہیں بڑے مومن آدمی تھے۔ اور دیکھیے مومنوں کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ مومنوں کا مسلسل امتحان ہوتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے امتحان ہوتا ہے، کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے امتحان ہوتا ہے، اور مومنوں کا ایک بڑا سخت امتحان ہوتا ہے اولاد کے ذریعے، اولاد کے ذریعے یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ مرحوم اس منزل سے بھی گزرے، آپ نے جوان بیٹے کی موت بھی دیکھی ہے، یہ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ چھٹے امام سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ یا مولا کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ خوش نما منظر کون سا ہوتا ہے جسے دیکھ کے سب سے زیادہ سکون ملتا ہے؟ امام نے فرمایا انسان کو سب سے زیادہ سکون تب ملتا ہے جب وہ اپنے جوان بیٹے کو چلتا پھرتا دیکھتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا سب سے زیادہ سخت منظر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اسی جوان بیٹے کی میت۔ اللہ اکبر! بھائی جوان بیٹے کی میت یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، یا ایسا امتحان ہوتا ہے کہ ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے۔ ہم نے دیکھا مولا حسین جیسا صابر مرثیہ پڑھتا نظر آیا، یا بنیا یا علی اکبرا علی الدنیا بعدک لفا، ارے میرے لال اب تیرے بعد حسین زندہ رہ کے کیا کرے۔ بھائی یہ درد پسر کیا تھا، یہ درد علی اکبر کیا تھا۔ اسے میر انیس نے یوں نظم کیا کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے اور باپ کو سلام کیا تو میر انیس نے نظم کیا کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آقی کے ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے علی کے لال۔ ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ آواز بلند ہے، 2 منٹ ملے تمام ہے۔ بھائی بیٹے کا صدمہ، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ دیکھیں مصرے اور بھی ہیں لیکن اس سے پہلے اتنا اور سن لیجئے
کہ اللہ نے ماؤں کو ایک عجیب صلاحیت دی ہے. وہ صلاحیت یہ ہے کہ 50 بچے کھڑے ہو کے چیخیں، لیکن اگر ماں کا اپنا بچہ ان بچوں کے بیچ میں رونے لگتا ہے تو ماں اپنے بچے کی آواز شور میں بھی پہچان لیتی ہے. کتنی ہی چیخ پکار ہو، کتنا ہی شور ہو، لیکن ماں اپنے بچے کی آواز پہچان لیتی ہے. عزیزوں، میں نے مجلس کو ختم کیا، بھئی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماں اپنے بچے کی آواز پہچان لیتی ہے. سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش قصار، سید نے کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بالوں پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر. کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں. ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں. اللہ لعنت اللہ والظالمین سيعلم الذين ظلموا. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد نثار نقوی صاحب ابن مختار علی نقوی صاحب کی روح پہ صلی اللہ الرحمن